میں قتل نہیں کرو گے, ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے یعنی گھروں سے نہیں نکالو گے, تم میں سے کوئی شخص قید ہو جائے یا غلام بنا لیا جائے تو اسے خرید کر آزاد نہیں کرو گے. لیکن انہوں نے کیا کیا, 3 وعدوں میں سے 1-2 باتیں ماننا شروع کر دیں اور ایک اپنی مرضی سے قتل و غارت گری کرنے لگے. تو اب قرآن مجید فرقان حمید میں ان سے کیا کہا گیا, افتؤمنون ببعض الکتاب, تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو, اور پھر کیا فرمایا, وتکفرون ببعض, اور بعض سے انکار کرتے ہو, یعنی اپنی مرضی سے ایک حکم کو پک کر لیتے ہو, ایک کو چوز کر لیتے ہو, باقی چھوڑ دیتے ہو ہیں. اب جو یہ کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اس کی سزا کیا بیان فرمائی قرآن نے, فما جزاء من یفعل ذلک منکم, یعنی کیا جزا جو کرے یہ تم میں سے, فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا, مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں, یہ دنیاوی سزا تھی. اب مزید فرمایا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. یعنی جو اپنی مرضی کا حکم مان لے باقی کا انکار کرے اسے 2 سزائیں ملیں گی, دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت کا شدید عذاب بھی ملے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں ایک بڑا واضح قرآن کا میسج ہے. یقیناً یہ ان لوگوں سے فرمایا گیا مگر یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے کہ قرآن کے کچھ احکام, شریعت کے کچھ احکام مان لیے اور کچھ کو رد کر دیا ہے, کسی کا انکار کر دیا, فرمایا پھر اس کے لیے شدید ترین عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب اس واقعے میں ہم ایک اور بات یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ظلم بھی حرام ہے اور ظلم پر مدد کرنا بھی حرام ہے. یہ اوس و خزرج اور یہ اس زمانے کے جو قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے تھے اور ظالموں کی مدد کرتے تھے, ان پر یہ آیت جو نازل ہوئی, اس سے ہمیں کیا میسج ملا کہ ہمارے یہاں بھی ہمیں ظلم کی طرفداری نہیں کرنی ہے, ظلم کرنا بھی نہیں ہے اور ظالموں کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے. اب ہمارے یہاں کس انداز سے طرفداری ہو رہی ہوتی ہے, اب ذرا میں کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ جان رہے ہوتے ہیں, میرا چاچا ہے, میرا تایا ہے, چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے, رشتہ دار ہے, پتہ ہے غلط کر رہا ہے مگر چونکہ اپنا ہے اب اس کی طرفداری کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بولنے کے سبب لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں, خاندان کے حالات بگڑ سکتے ہیں, تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے, لیکن جھوٹ اور اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے کہ یار میرا گرائی ہے تو میرے محلے کا ہے تو ہمارے قبیلے کا ہے, اگر اس کا جھگڑا ہو گیا ہے یا وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ کو بٹھا رہا ہے ساتھ کہ بھائی آپ بتاؤ میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں, بھائی 2 چیزیں ہیں, یا تو آپ کو لگتا ہے میں غلط کہوں گا تو لڑائی اور بڑھ جائے گی, یہ مجھ سے بھی لڑے گا, تو آپ خاموش ہو جائیں, مگر یہ نہ کہے کہ ہاں تم صحیح ہو, بھائی یہ میرا رشتہ دار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. آپ کو فیصلہ انصاف کا کرنا ہے, آپ کو طرفداری ظالم کی نہیں کرنی ہے.